السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم مکرم اسلامی بھائیوں، آج کے درس کا عنوان ہے توکل۔ محترم سامعین، اللہ پر توکل ایمان کی روح اور توحید کی بنیاد ہے۔ توکل کی تعریف ہے کہ اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا، اسی کو توکل کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں توکل کی تعلیم دی گئی ہے اور توکل اختیار کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین سورۃ طلاق آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 84 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 51 میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ مومنوں کو تو اللہ کی ذات پاک پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان آیات پاک میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کا حکم اور اس کی تعلیم دی ہے اور ترغیب دلائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف انداز میں اور مختلف ڈھنگ سے اللہ پر توکل و بھروسہ کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب، قالوا من هم یا رسول اللہ؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتئون وعلى ربهم يتوكلون، کہ میری امت کے 70,000 آدمی بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول و کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدفعلی نہیں لیتے، بدشگونی نہیں لیتے، آگ سے نہیں دگواتے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ دوسری حدیث ہے حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بتانا، کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرو جیسا کہ اس کا حق ہے تو تمہیں اسی طرح رزق ملے گا جیسے ایک پرندے کو رزق ملتا ہے، صبح خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتا ہے۔ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں تو اس میں ہم جگہ جگہ پر دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو اور مومنین کو اور اپنے نیک بندوں کو توکل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، ترغیب دلائی ہے، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ترغیب دلائی ہے اور اس کا حکم دیا ہے۔ محترم اسلامی بھائیوں، آج کے دور میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسباب اختیار کیے بغیر اللہ پر توکل کرتے ہیں، جو کہ توکل کے منافی ہے، توکل کے معنی اور مفہوم کے خلاف ہے۔ بغیر اسباب اختیار کیے اللہ پر توکل یہ صحیح نہیں ہے۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد، جد و جہد کرنے کے بعد، عمل کرنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑنا، یہی صحیح توکل ہے اور اسی کا حکم بھی ہے۔ اگر کوئی شخص صرف اپنی محنت پر، اپنی جد و جہد پر اور اپنے اسباب پر یقین کر لے اور اسی کو سب کچھ سمجھ لے تو یہ بھی توحید کے مخالف اور توکل کے مخالف ہوگا۔ اس لیے دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ پہلے تو اسباب کو اختیار کیا جائے، پھر نتیجہ اللہ پر مکمل طور پر چھوڑ دیا جائے۔ کامل یقین، کامل اعتماد اللہ رب العالمین کی ذات پر ہو کہ کامیابی اور فلاح اللہ کی ذات دے گی اور اس کام میں برکت اور اس کا نتیجہ اچھا اللہ کی ذات سے ہی ہوگی اور اللہ رب العالمین ہی اس کو مکمل کرنے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم توکل کے مفہوم اور معنی کو سمجھیں، اور یہ ایک عظیم عبادت بھی ہے اور
ایمان کی روح بھی ہے، توحید کی بنیاد میں سے بھی ہے، تو ہمیں ہر معاملے میں اللہ پر اعتماد اور توکل کرنا چاہیے اور اس کو اختیار کرنا چاہیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توکل کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے اور اس کو مکمل طور پر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔